رحم الله من يقرأ الفاتحة على أرواح المؤمنين والمؤمنات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين سيد الرسل وإمام النبيين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شفيع المذنبين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمام العصر وناموس الدهر بقية الله في أراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعجيل ظهور امام حق کے لیے صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ساتھیوں عزیزان سید الشہداء اور خواتین حضرات، خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور معصومین سے خاص دعا ہے جو ہمیشہ رسول اللہ اور بعض حادیان برحق کی زبان پہ رہی کہ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. کہ پاک پروردگار تو مجھے میرے حال پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت میرے ساتھ رکھنا. اگر تیری رحمت نہ ہو اور تو مجھے ہی پہ چھوڑ دے تو پھر ایک سیکنڈ بھی میں سروائیو نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، کیا سے کیا کر بیٹھوں، نہ
جانے کتنا نقصان ہو جائے، کچھ بھی نہ رہوں. تو یہی دعا ہے یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ثانیے کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھنا. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کرنا، ہمارے والدین اور محسنین کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کرنا. پاک پروردگار یہ سرچشمہ ہدایت، یہ ذکر حسین، تجھے ذکر حسین کی عزت کا واسطہ پاک پروردگار ہمارے والدین اور محسنین کو اجر عظیم عطا فرما. عالم اسلام کو درپیش مسائل بنفع اسلام و مسلمین تدبیر فرما. مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور عزت نہیں ملتی سوائے تیری اطاعت و بندگی کے. پاک پروردگار ہمیں اپنے اطاعت اور بندگی کی توفیق پہ ثبات قدم عطا فرما، اور اشرار و طواغیت، جبارین، مفسدین فی الارض، جتنے سرکش عناصر، جتنے آج اس دجالی شیطانی دور میں جتنے احزاب مفسدین فی الارض ہیں، یا اللہ ان کا قلع و کما فرما، شر سے ہماری حفاظت فرما. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہ آپ سب کو سامنے رکھے. جتنے بھی حاضرین عزاداران، چھوٹے بڑے، خاص طور پہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے جتنے عزیزان تھے، خدا متعال کی زبان میں اس سے بیشتر تاثیر عطا فرما، اور خدا ہمیں ذکر مقبول کی سعادت ہمیشہ نصیب ہمارے، اور عزائے مطلوب و مقبول کی یہ سعادت ہمیشہ ہماری نسلوں میں قیامت تک رہی ہے. ہمیں بڑے پیاری باتیں سنی ڈاکٹر صاحب نے. ہم ماشاء اللہ توحید کے متعلق سادہ خیال محمد کا جو توحید کی پہچان ہے، اللہ کوئی اسے نہ پا سکتا نہ پہچان سکتا، ان ہستیوں نے پہچان کروائی. ہمارے پاس وہ وسیلہ تو موجود تھا، وہ انسٹرومنٹ تو موجود تھا، مگر اس عقل کو استعمال کرنے کا راستہ اور ڈھنگ جو ہے وہ انہی ہستیوں نے بتایا. اس لیے یہ ہادیان برحق ہے. اسی لیے تو پروردگار نے ان کی محبت اور مودت کو مفروض اور واجب کر دیا، اور اس لیے خدا نے اپنی توحید کے اقرار و اعتراف کے ساتھ جو بھی اللہ کو مانتا ہے، تو اس وقت تک اللہ نے اپنے ماننے کو قبول ہی نہیں کیا کہ جب تک ساتھ میں ان کی اس خدمت کا اعتراف نہ کیا جائے جو انہوں نے بنے نوع انسان پہ احسان کیا کہ مالک سے بندے کو ملوا دیا. اب میں قبل اس کے کچھ آیت کی طرف رات کو بھی نہیں جا سکا. ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ ایک بہت بڑا فرق آج ہمارے بہت سے اسلامی مکاتب فکر، جن میں کچھ مکاتب فکر آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اس مسئلے میں بہت زیادہ ان کی اس میں حساسیت ہے کہ وہ توحید کے بارے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ تھوڑی سی اونچ نیچ نہیں ہوتی کہ فوراً شرک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور شرک کا اعلان بھی ہو جاتا ہے. اور ان کی لاجک یہی ہے، اللہ اللہ، توحید توحید، توحید کے علاوہ اور کچھ نہیں، واقعی کچھ نہیں. اور اللہ کے ساتھ ایسا بندے کے تعلق ہونا چاہیے کہ بندہ ہو اور اللہ ہو، کیونکہ اللہ نے بندے کو بنایا ہے، اللہ نے زندگی دی، زندگی کو باقی رکھنے والے تمام لوازم عطا کیے، اللہ نے انسان کو سرمایہ عقل عطا کیا. تو جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. الا لہ الخلق والامر، واقعی اسی کا حق ہے. تو جب بندے نے اس کو پہچان لیا اور اپنے مالک کو پا لیا اور یہ پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ آل افیکٹو ہے، وہ آل پاورفل ہے، وہ حواس سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، پہچانا بھی جا سکتا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اب بندے کا کام ہے کہ اپنے مالک کی عبادت کرے، اپنے مالک سے راز و نیاز کرے، مالک کے ساتھ تعلق رکھے. جب وہ آل پاورفل ہے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے. ہمارے جتنے بھی جن کو ہم وہابی اور سلفیوں کے نام سے پہچانتے ہیں، تو یہ سب جن کی بہت زیادہ سعودی عربیہ ان کی پشتوانہ، سعودی کی حکومت اور ان کے سعودی فرمان روا ان کی بہت پشتوانی کرتے ہیں اس عقیدے کی
کہ توحید، خالص توحید، کسی اور کا کوئی تصور نہیں. حتیٰ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے اللہ پہچانوا دیا، بندے کو خالق سے ملوا دیا. اب رسول اللہ کا احسان ماننا چاہیے، ان کا کرم ہے. لیکن اب وہ مثال اگر ان کی طرف سے دی جاتی ہے، میں نقل قول کر رہا ہوں، کہ جس طریقے سے ایک میسنجر کوئی ڈاکیہ آپ تک ڈاک پہنچاتا ہے، میل ڈیلیور کرتا ہے، وہ خط آپ تک پہنچ گیا. اب آپ ہیں اور خط ہیں، ڈاکیے کا احسان ہے کہ اس نے خط پہنچا دیا. رسول اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ بھیجے گئے تھے تاکہ بندے کو خالق کا عرفان کروائیں، خالق تک ملا دیں. انہوں نے خالق سے ملوا دیا. اب رسول اللہ کا احسان ماننا پڑے گا، احترام کرنا پڑے گا. کتنا احترام کرنا پڑے گا؟ ہر بندے کا ظرف ہے، احترام کریں. لیکن اب بندے کا اور کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. فقط تعلق اگر ہو تو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہو. اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں، یہی بات حق ہے، یہی بات سچ ہے، ایسا ہی ہے. مگر ہم کیا کریں؟ ہم نے جب سے اللہ کو پہچانا تو واقعی یہی سمجھا وہ آل پاورفل ہے، آل افیکٹو ہے، قدرتوں کا مالک ہے، وہ منبع جمیع کمالات ہے. ہم عاشق کمال تھے، فطرتاً اس نے ہمیں پیدا کیا. جب سب سے بڑا کمال وہاں دیکھا، ہم دنیا کے حسنوں میں گم تھے، مگر جب دیکھا کہ یہ حسن کسی کا اپنا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہے جو اس نے اسے دیا ہے، تو ہم اس منبع اور اس مرکز کی طرف بڑھے کہ حسن کہاں سے آ رہا ہے، اصل میں کس کا ہے. تو جتنے کمالات، جتنا حسن، جتنی خوبی، جتنی عطا، وہ سب پاک پروردگار کی طرف سے آ رہی تھی. وہ اسی کا حسن ہے، اسی کا کمال ہے جو منعکس ہو رہا ہے. کبھی پھول سے جلوہ گر ہے، کبھی حسین صورت سے منعکس ہو رہا ہے، کبھی اس کا علم جو ہے وہ اس کے نمائندگان کی زبانوں سے وہی ترجمان سے ظاہر ہو رہا ہے، کبھی اس کی قوت لا فتح الا علی کے قوت بازو سے ظاہر ہو رہی ہے. اصل میں جتنی قوت، جتنا کمال، جتنی عزت، جتنی عطا، جتنی بخشش، ہر وہ اچھی چیز، ہر جس کو ہم کمال کہہ سکتے ہیں، وہ سب اس کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم تو آج کے کمال تھے، واقعی جہاں کمال تھا ہم وہی گئے. اب ہلنے کو جی نہیں چاہتا. خدا اور ہم ہیں. ہمارے بھائیوں کی بات بالکل صحیح ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حتیٰ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائی کو بھی چھوڑ دیا. دنیا تو بہت پہلے چھوڑ دی، کیونکہ دنیا انسان چھوڑ دیتا مگر ماں باپ نہیں چھوڑتا، بال بچہ بھی نہیں چھوڑتا. اگر بال بچہ بھی چھوٹ جائے، ماں باپ بھی چھوٹ جائے، تو پھر اہل بیت نہیں چھوٹتے. اہل بیت کو انسان بھلا نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. جیسی ہماری ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، تعلق کی بات ہے. بیٹے کے ساتھ تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس طرح کا تعلق ہے. دوستوں سے تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر ماں باپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، بال بچے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. فرضاً انسان اگر چھوڑنے پہ تیار ہو بھی جائے تو ہمارا کچھ تعلق ایسا ہے اہل بیت پیغمبر سے، ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. مگر یا اللہ، منبع کمالات تو ہے، ہم نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. ہم کسی کو بھی تیرے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تیرے حبیب کو بھی چھوڑ دیا، ان کا احسان مان لیا. جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم تیرے پاس آ گئے، اب کہیں ہٹنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، کہیں بھی نہ جاتے، تیرے ہی ہو کر رہ جاتے، تیری ہی ذات میں فنا فی اللہ ہو جاتے. مگر ہم کیا کریں کہ جب ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حتیٰ محمد مصطفیٰ کو اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا کہ ویل ڈن میرے بندے، بہت اچھا کام کیا. اب میں کہہ رہا ہوں واپس جاؤ. جس نے تجھے مجھ سے ملوایا اور پہچانوایا، جا کر اس کے ہاتھ چومو. ہاتھ نہیں، ہاتھ تو تمہیں نہیں ملیں گے، عرش اولا سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں. اس کے قدم اگر مل جائیں تو اس کے قدموں کی خاک چومو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اسی طرح میں بات توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. ماشاءاللہ. توحید، ہاں توحید ڈھونڈو. توحید کا مفہوم یہ ہے، توحید تجھے مسجد کی صفوں میں نہ ملے گی. توحید تو شبیر کے،
सजदे में मिलेगी। अल्लाह ने कहा जिन्होंने मेरी तौहीद बचाई, मेरी तौहीद मनवाई, वो जिन्होंने मेरी सिफाते जलाल और जमाल का इजहार किया, माशाल्लाह, कुन तो कंजन मखफिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था जिस कमाल पे कोई मुत्तले न हो सकता। अहबब तो अन ओरफ, मैंने चाहा कि पहचाना चाहूं। फखलक़तुल खल्क़, फिर मैंने मखलूक को पैदा किया। फखलक़तु का या मोहम्मद, जो भी हदीस के अल्फाज हो, पहली मखलूक तो वही है, अपनी पहचान के लिए पैदा किया ताकि मेरी सिफाते जलाल और जमाल वो मुनअकिस हो। कुछ ऐसे आईने होने चाहिए जहाँ से मेरी कुदरत रूनुमाई करे। ये हर चीज ही अल्लाह की आयत है, अल्लाह को पहचानवा रही है। मगर आपने देखा कभी इतना छोटा सा आईना जो हमारी बेटियां बहनें यहाँ अपने पुराने ज़माने में लगाती थी कमीज़ों पे, पहनने वाले लिबास पे, तो उसमें छोटे छोटे आईने लगे होते हैं, उसमें भी आप अपनी शक्ल तो देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, वो इनकास करता है, लेकिन कितना देख सकते हैं, पूरा चेहरा नहीं देख सकते। चेहरे का एक हिस्सा ही उससे बेमुश्किल नजर आएगा, लेकिन एक बड़ा आईना होता है, उसमें आप अपना पूरा चेहरा देख सकते हैं। एक कद आदम आईना है, उसमें आप पूरी आपका सरापा नजर आता है। अगर एक इतना बड़ा आईना हो, इसमें पूरी कायनात नजर आ रही हो। तो मेरे दोस्तों, ये आयात का फर्क है। खुदा ने कहा मैंने इनको अपनी कुदरत का आईना बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि मैं पहचाना जाऊं, जाकर उनका शुक्रिया अदा करो। माशाअल्लाह। और बात मामूली भी नहीं, अगर तुम सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ लाजवाल दफा कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ी आगाही के साथ, मार्फत के साथ, ऐसे नहीं कि अलग की जुबान से, सोच समझ के साथ, इरादे के साथ और इखलास के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिवाय उस सच्चे एक परवरदिगार के। लाख मेरी तौहीद का ऐलान करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, नो गॉड बट अल्लाह ऑलमाइटी, अपनी सिफात के साथ मुझे मान लो, मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। माशाअल्लाह। ये तुम्हारे मुंह से अपनी तौहीद का इकरार और ऐलान, इसकी कोई कीमत नहीं लगेगी, क्योंकि तौहीद और रिसालत के इकरार से पहले, इस्लाम से पहले इंसान नजस है, जैसे कुत्ता नजस है। कब पाक होता है कि जब वो हल्का बिगोश इस्लाम हो जाए, जब शहादतैन का इकरार करे और दिल से तस्लीम करे कि वो है। क्या खुदा का इकरार करने से निजास्तों से कोई निकल आएगा? ला कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा तो जैसे कुत्ता नजस है वैसे ही नजस रहेगा। नारे हैदरी। और इसी बात की तरफ मेरे और आपके 8वें इमाम सामनुल आइम्मा सरकार अली इब्ने मूसा रज़ा जब सरकार की सवारी नेशपुर के बाजार में आई, लोगों का इश्तियाक जैसे जैसे पता चला, खुफिया रास्तों से ला रहे थे ताकि पता न चले, मगर जैसे जैसे पता चला अब जहाँ भी शम्मा जलती है परवाने आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा हो, मुल्क कैसा हो, खुद आपका वजूद यहाँ पे होना जो है बेवाक़िन इस बात का सबूत है कि हुबदार जो है वो अहले बैत के कदम नक्श है कदम को पहचानते हैं, और जहाँ भी उनके जिक्र की खुशबू जोक दर जोक आ जाती है। हुसैन चश्मे खिज़ां से ओजल बहार तेरी ये बाग तेरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन चश्मे खिज़ां से ओजल बहार तेरी ये बाग तेरा, नहीं बदलती रुतों की ज़ाद में ये सोच तेरी दिमाग तेरा। गम खत्म हो जाते हैं जबकि खत्म करने पे हुकूमतें अपना जोर सर्फ कर रही हैं। मिजाज फितरत बदलने वाले तेरी बका की दलील ये है बिस्मिल्लाह कि आंधियों से खराज लेता है मुस्कुरा के चराग तेरा। नेशपुर के बाजार में फरजंदे
رسول کی سواری آئی، لوگ جوک در جوک جمع ہو گئے، اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ سب نے فرمائش کی کہ مولا مدت ہو گئی جمال مصطفیٰ کی زیارت کیے ہوئے، آنکھیں ترس گئی، ہمیں اپنے روح انور کی زیارت سے مستفیض فرمائیے۔ کہ مولا ہماری میں تھے نہ، مولا نے ہماری کا پردہ ہٹایا، روح انور کی لوگوں نے زیارت کی، اور اس شوق اشتیاق سے شدت گریہ تھا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد سب نے فرمائش کی کہ مولا اب آنکھیں تو سیراب ہو گئیں جمال مصطفیٰ سے، اب یہ کان ترس رہے ہیں لہجہ مصطفیٰ کو سنے ہوئے، اب ہمیں اپنے نانا کا لہجہ سنائیے، کوئی حدیث اپنے نانا کی ہمیں فرمان سنائیے اور بتائیے۔ تو میرے مولا نے وہ مشہور حدیث بیان کی نیشہ پور کے بازار میں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین علی بن الحسین زین العابدین سے، انہوں نے سرکار سید الشہداء مولا حسین سے، مولا حسین نے اپنے امام حسن سے، امام حسن نے اپنے امام اور اپنے بابا امیر المومنین، اور امیر المومنین نے اپنے پاک بھائی اور اپنے پاک رسول اکرم سید الانبیاء سے، اور سید الانبیاء نے جبرائیل سے، اور جبرائیل اللہ کا پیغام لایا اور کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ، پہلے فرمایا کہ الکلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن داخل من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ داخل فی حصنی، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن داخل فی حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، پھر عذاب کیسا، ماشاءاللہ، پھر وہ ہر عذاب سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہو گیا۔ اب 24,000 قلمدان اکٹھا ہوئے، لوگوں نے آپ سے پہ اعتبار نہیں کیا، اس حدیث کو لکھ لیا۔ کل سید الانبیاء کاغذ و قلم دوات کا مطالبہ کر رہے تھے، قدرت نے کہا یہ دیکھو میری قدرت مشیت کا انتقام کہیے یا قدرت کا انتظام کہیے کہ آج اسی بازار میں کتنے قلمدان اکٹھا ہو گئے، اور اس حدیث کو نقل کیا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا کہ یہ وہ سلسلہ زرعی امام رضا نے بیان کیا کہ اگر دیوانے پہ پڑ جائے یہ اسماء تو دیوانہ ہوش میں آ جائے۔ اب میں کہوں گا کہ اب میں اس بندے کو کیا کہوں کہ اب تمہارے بزرگ علماء امام حافظ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ، جس سلسلے سے مولا نے حدیث یہ دنیا تک پہنچائی کہ امام موسیٰ کاظم و جعفر صادق، امام باقر اور صادق، اور امام، یہ سلسلہ اگر نام ان کے لے کر کوئی دم کر دے دیوانے پہ تو دیوانہ جو ہے وہ بالکل صحیح العقل ہو جائے گا۔ ارے وہ کتنا بڑا مجنون تھا کہ جو اس سلسلے کے مورث اعلیٰ ہی پہ دماغ کی خرابی کا الزام لگا دے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، لعنت، نعرہ حیدری، اکبر صلوات، اور یہاں یہ بھی آپ کی نظر میں رہے، مولا خود بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، مگر یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا آبا سے اور انہوں نے روز و طور رسول خدا تک یہ بتا رہے تھے کہ دو سلسلے ہیں اللہ کی بات دنیا تک پہنچنے کی، ایک یہ ہے کہ جو ایک معصوم سلسلہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس میں دنیا کے عام راوی آتے ہیں، یہ دیکھنے بھالنے کی ضرورت پیش آتی ہے سچے تھے یا سچے نہیں تھے، اس بندے سے ملے بھی تھے یا نہیں ملے تھے، ان کا کردار کیسا تھا۔ اب یہ دنیا والوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس غیر معصوم راویوں کے سلسلے سے ہماری بات لیں اور اللہ کی بات لیں، یا معصوم سلسلے سے لیں۔ اور اگر امام یہ سلسلہ بیان نہ کرتے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا اور سوچ سکتا تھا کہ کسی راوی کی کوئی حدیث تھی، کہیں سے پڑھ لی تھی، کہیں سے سن لی تھی اور بیان کر دی۔ مولا نے کہا کہ ہم راویوں سے نہیں لیتے، بلکہ ہمارا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ معصوم ہے۔ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اور انہوں نے اللہ سے لیا۔ نعرہ حیدری، دنیا والے خوش ہو گئے، بڑا آسان نسخہ، من قال لا الہ الا اللہ
दाखिला फी हिस्नी इकरार तौहीद करो और किले में दाखिल हो जाओ, अज़ाब से अमान पा जाओ। मौला ने अमारी का पर्दा गिरा, सवारी चल पड़ी, दुनिया खुशहाल कि चंद कदम चलने के बाद सवारी फिर रुकी, फिर अमारी का पर्दा उठा, रूए अनवर से फिर ये हदीस की तकमील हुई। कहते हैं या अय्युहन्नास वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, ये जो है कलमा ला इलाहा हिस्ना और अज़ाब से बच सकते हो, इसकी कोई शराइत है, बिशर्तिहा व शुरूतिहा, और वो शराइत क्या आना मिन शुरूत है, उन शर्तों में से एक शर्त मैं भी हूँ। यही शर्त है, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं होगा, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद वो तमाम सिलसिला हादियान बरहक का, अली वलीउल्लाह, हसन मुज्तबा वलीउल्लाह, हुसैन शहीद करबला वलीउल्लाह, इला महदी आखिर ज़मान तक उन शराइत को नहीं माना जाएगा। अल्लाह कहता है इस ऐसी तौहीद को मैं उसके मुंह पे मारता हूँ। और क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि अव्वलीन मरहले पर इब्तिदाए आफरीनिश में हमने एक ऐलान किया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। और साथ ही अल्लाह ने यह भी ऐलान किया कि इन्नी, उसके बाद इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। माशाअल्लाह। पहले ये कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। हज़रत आदम खलीफा थे, मगर हज़रत आदम के लिए जो असल उनकी जिस तीनत से बने, खालिकुन बशरन मिन तीन, वो मिट्टी के बशर थे, मिट्टी के बशर थे। खुदा ने खिलाफत अता की। अब कभी कभी हम पर कहते हैं कि एक दीवाने मजनून इनके अलावा कोई बात नहीं करते, अंबिया से मुकासे शुरू करते थे। अब हम क्या करें, कुरान ने कहा। अब सैयदुल अंबिया की बात, फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ही, मगर एक इशारा कर देता हूँ आपके लिए कि हज़रत आदम जो है उनकी इब्तिदा और हकीकत जो है वो मिट्टी थी, और उसके बाद फिर उन्हें खिलाफत अता हुई, खिलाफत की खलत मिली। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में सबसे पहले ये ऐलान हुआ, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नूर थी। उसके बाद ऐलान हुआ कुल अना बशरुन मिस्लुकुम, बाद में बशरियत का लिबास दिया गया ताकि हम उनसे मानूस हो सकें, हम उनसे कुछ ले सकें और वो अल्लाह का पैगाम हमें पहुंचा सकें। तो मेरे दोस्त, अब यहीं से फ़र्क पता चल जाता है कि आदम जो है, अगर उनसे खिलाफत की वो खलत हटा ली जाए तो मिट्टी के बशर नजर आएंगे, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा से अगर बशरियत का लिबादा उड़ा दिया जाए तो नूर मुजस्सम नजर आएंगे। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर वलाकिन बिशर्त व शुरूत व अना मिन शुरूत है, उन शर्तों में से एक शर्त मैं भी हूँ। तो हम अल्लाह के पास चले गए, वो बात याद है, अल्लाह के पास पहुँच गए। अल्लाह ने कहा वापस जाओ, जाकर उनका शुक्रिया अदा करो जिन्होंने मेरा तारुफ करवाया, जिन्होंने मुझसे मिलवाया, जिन्होंने मेरी सिफ़ात को पहचानवाया, जिनसे मेरी सिफ़ात मुनक़्क़िस होती हैं। जब तक उनको नहीं मानोगे ऐसी तौहीद का कोई फ़ायदा नहीं। और अव्वलीन मरहले पर जब हज़रत आदम को खिलाफत मिल चुकी, आप सब जानते हैं, तो उस वक्त कोई था, अल्लाह को तो मानता था, उसने तौहीद का ना इनकार किया था, ना अल्लाह की वहदानियत में कोई खुदा न खासा शिर्क किया था, ना ही वो क़यामत का मुनकर था। हाँ, अगर कोई बात थी तो जो अल्लाह बनवाना चाहता था जिसको, उसको नहीं माना, कुछ अपनी मर्जी से मानना चाहता था, कुछ अपनी मर्जी से अल्लाह की इबादत करना चाहता था। तो अल्लाह ने कहा कि देखो इबादत मेरी है, अगर मेरी इबादत है तो फिर हमारी मर्जी से होगी, शराइत हम तय करेंगे। ये नहीं कि इबादत मेरी हो और तुम अपनी मर्जी से करो। इबादत तो होती ही वो है कि जहाँ अपनी मर्जी खत्म कर दी जाए, और जैसे मालिक की मर्जी है, मालिक की मर्जी या बंदे की मर्जी, मेरी मर्जी या खालिक की मर्जी, मेरी मर्जी या अली की मर्जी। मैं सुबह उठना नहीं चाहता, सोना चाहता हूँ। अली कहते हैं हय्या अला सलाह, अब किसकी मर्जी चले? अगर तो मालिक की मर्जी चले तो मैं बंदा हूँ और वो इबादत होगी, और अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ करता रहूं तो चाहे लाख करता रहूं कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं हय्या अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अरे नमाज नींद से बेहतर है। मेरे मौला अमीर ने कहा था कि यकीन वाले की नींद उस बेयकीन मलऊन की नमाज से बेहतर है।
امیر المومنین نے مظاہرہ پیش کر دیا، بعد میں تفصیل سے بات ہوں گی، فقط اذہان تک بات منتقل ہو جائے کہ دیکھیے خالق کی مرضی یا اللہ کی مرضی. شب ہجرت علی سو جاؤ، برات کے ساتھ پھر بات ہوگی. یار میرے سونے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. ہاں یا علی، اللہ نے یہی بتایا. تو پھر سجدہ شکر، یہ پہلے سجدہ شکر تھا ماشاءاللہ جو امیر المومنین نے کیا کہ اگر میری اس عمل سے اور اقدام سے اپنی جان دینے سے یا رسول اللہ محفوظ ہو تو میرے خدا کی اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہے. ماشاءاللہ سونا ہے، معمولی تھریٹ نہیں تھا. وہ ایک کر کے آئے تھے، پکا ڈٹرمنیشن لے کر، پلانے کے ساتھ عہد کر کے. سارے قبیلے کے لوگ تھے، معمولی بات تھی. اب یہاں سے کوئی میسج آ جائے کہیں ادھر ادھر سے، ہم نے دیکھا ایسے ہی جھوٹا کوئی، تو ہم نے دیکھا ہے پورے ان ملکوں کے پچھلے دنوں میں جب تھا 9/11 کے بعد اکثر ایسے ہوا. میں نے کئی اور کنٹری میں ٹریول کیا تو وہ پورا نظام منجمد ہو چکا تھا جی. ریلوے گاڑی نہیں چل رہی چونکہ وہ کسی نے تھریٹ کیا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، ہو سکتا کوئی حملہ آور کو حملہ نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، یہ سارا. تو دیکھیے اتنا بڑا ایک چھوٹے سے تھریٹ، اب وہاں سے کوئی تھریٹ نہیں، سارا خطرہ منڈلا رہا. میرے مولا سو گئے. کیا مولا علی کوئی روایت بتاتی ہے، مولا نے کہا یا رسول اللہ اتنی اجازت ہے، میں ہمیشہ سے نماز شب پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ سے ساری رات عبادت کرتا ہوں. چلو آج ساری رات نہیں، اتنی اجازت ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ لوں. نہیں، جو حکم ہے حکم کی تعمیل ہے، یہ ہے فلسفہ عبادت. اب اللہ نے کہا جاؤ ان کا شکریہ ادا کرو، اور جب ان کا شکریہ ادا کرو میری توحید بھی قبول ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تمہاری ڈیوٹی یہ دین یہ ہے، اور پیچھے جاؤ وہ ماں باپ کے جن کے ذریعے سے تم دنیا میں آئے، پھر ان کا ہاتھ جا کر چومو، پھر ان کی خدمت کرو. لا تقل لهما اف، خبردار اگر کبھی ناراض بھی ہو جائیں، غصہ ہو جائیں، تمہیں مارے بھی، تمہیں درد بھی ہو رہا تو کراہنا نہیں، اف تک نہیں کہنی. اس لیے کہ والدین جب مارتے ہیں کسی وجہ سے، کسی ادب سکھانے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. آپ بھی اپنے بچوں سے کبھی غصے ہو جاتے ہیں، غصے ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان کو افسوس لگتا ہے یار میں کیوں بچے پہ غصہ ہو گیا. ماں خاص طور پہ اگر بچے کو کبھی مار دے تو اتنا بچے کو درد نہیں ہوتا جتنا ماں کو درد ہوتا ہے. اب اگر بچہ نہ روئے تو شاید اس ماں کے درد میں کچھ کمی رہے، لیکن اگر بچہ بلبلانے لگے اور داڑھی مارنے لگے تو پھر ماں کو اور زیادہ افسوس ہوگا کیوں مارا بیچارے کو. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جن کے وسیلے سے تم دنیا میں آئے تم ان کی دل آزاری کا باعث بنو. اب ایک بندہ تھا اپنے والدہ کی بہت خدمت کر رہا تھا، کافی عرصے سے والدہ بیمار تھی، ان کی خدمت کر رہا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، سب کچھ بھول بھلا کے والدہ کی خدمت میں. ایک دن صادق آل محمد کی بارگاہ میں آیا، کہتا مولا میں اس طرح ماں کی خدمت کر رہا ہوں اتنے عرصے سے، مولا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے مولا نے کہا کہ ہرگز نہیں. پھر تھوڑا سا وضاحت کرتا ہے، مولا میں ساری رات کھڑا رہتا ہوں، کوئی خدمت کرتا ہوں، وہ خود ڈسیبل ہے، میں ان کے تمام ضروریات جو ہیں انجام دیتا ہوں. تو مولا نے کہا کہ دیکھو جب تمہاری ماں تمہاری خدمت کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ دعا کرتی تھی، یہی تاب اس نے اٹھایا. جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے، جب جانتے ہیں تو اس وقت سے لے کر ماں تکلیف اٹھانا شروع کرتی ہے، واہن علی واہن، یہاں تک کہ وہ بچہ دنیا میں آتا ہے. پھر اس کی پرورش بڑا مشکل مرحلہ، پھر اس کے بعد ہمیں جوان کرتی ہے، ساری مصیبت اٹھاتی ہے، اپنی خوشیاں تج کر دیتی ہے. لیکن مولا نے کہا وہ سارا کچھ کر رہی تھی، ساتھ میں تمہاری درازی عمر کے وقت ہر وقت دعا کرتی تھی، میرے بچے کو سلامت رکھنا، میرے بچے کو پروان چڑھا میرے مالک. تمہارے دل میں ایک آرزو ہے کہ خدا اسے سمیٹ لے، یہ آزاد ہو جائے. تم کہتے نہیں ہو مگر دل یہی کرتا ہے کہ اب خدا اب سے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے. تو مولا نے کہا کہ کیا دعائے عمر درازی اور آرزوئے موت برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم خدمت کر رہے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں ہے کہ ماں میری جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، بلکہ کہتے ہو کہ ماں ہے، لیکن بہرحال وہ والی کیفیت اور وہ والا جذبہ نہیں کہ جو ماں کا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں. اللہ نے کہا ماں باپ کا نہ انجام آنے والا اور نہ ادا کیا جا سکنے والا حق جا کر جتنا ممکن ادا کرو.
بھائیوں کا حق ادا کرو، بہنوں کا حق ادا کرو، بیٹیوں کا حق ادا کرو، اگر اس متزوج ہو تو بیوی کا حق ادا کرو، اور خبردار یاد رکھنا کہ والدین کی خوشنودی کے لیے بیوی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور بیوی کی خوشنودی کے لیے تم ماں باپ کے مقام احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، اور اگر کوئی تم پہ زیادتی بھی کرتا ہے تو کوشش کرو کہ معاف کر دو، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر تم مجھ سے معافی کے خواستگار ہو تو اپنے بھی یہی ایٹیٹیوڈ بناؤ کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیاں معاف کر دی جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلیں تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔ اگر کسی کی غلطی پتہ چلے تو اس کا ڈڈورا مت پیٹتے پھرو، اس کا ڈرامہ مت بناؤ، اور اسے سزا دلوا کے ہی نہ چھوڑو، بلکہ جیسے خود بچنا چاہتے ہو اور معاف ہونا چاہتے ہو دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھو۔ یہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا، رزق حلال کماؤ، بچوں کو سکول چھوڑو، سکول سے لے آؤ، یہ رزق کمانا تمہاری عبادت ہوگی۔ پھر سب کچھ کرنے کے بعد سو بھی جاؤ، سونا بھی تمہاری عبادت ہوگی، تاکہ کل کی ڈیوٹی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکو۔ یہ سارے کام کرنے، رزق کمانا، اچھا لباس پہنو، میرے بندے ہو، ہر وقت شکوہ نہ کرتے پھر مر گیا، لٹ گیا، ٹوٹ گیا، میں نے دیا، میں تمہارا خالق ہوں۔ اور مصیبت آتی بھی ہے تو سنبھال کے رکھو، کوئی صبر کرنا سیکھو، اچھا لباس پہنو میرے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ میرے لیے، اپنے بچوں سے پیار کرو، تمہارے بھی بچے ہیں مگر میرے لیے، روٹی کھاؤ میرے لیے، خوشبو لگاؤ میرے لیے، رزق کماؤ میرے لیے، دنیا کی ہر لذت لو میرے لیے۔ ازدواجی لذت، جنسی لذت، جس کو ایک ہم گالی کے طور پر لیتے ہیں، یہ گالی نہیں ہے۔ ہاں فقط فرق یہ ہے کہ اگر یہی لذتیں تم نامشروع اور ناٹ الاؤڈ مینز سے لوگے تو بہت بڑی فضیحت، بہت بڑی سزا اور بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہی خواہشات پوری کرو گے میرے ان الاؤڈ ذرائع سے تو پھر یہی روٹی کی خواہش اگر حلال ذریعے سے لے کر روٹی پیٹ میں ڈالو گے تو بھوک تو اپنی مٹاؤ گے، ثواب لکھا جائے گا، آخرت بنے گی۔ لیکن اگر چوری کے ساتھ کوئی بھی خواہش پوری کرو گے تو گناہ بن جائے گا۔ جاؤ دنیا میں، لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، ترک دنیا نہیں، سارے دنیا کے کام کرو مگر اپنے لیے نہیں، میرے لیے کرو۔ میرے حبیب سے محبت میرے لیے کرو، ان کی آل سے مودت میرے لیے کرو۔ میں حکم دے رہا ہوں، کبھی پھر تشریح کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اب بات آپ تک پہنچی، زیادہ وقت نہیں لیتے چونکہ وقت بھی اسی میں ختم۔ تو بہرحال میں اس سے زیادہ آج بات آپ تک پہنچ گئی کہ نصف سفر تک ہمارے بھائی سچے ہیں، وہ جو خالص توحید والے، اللہ 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 والے، تو مگر وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ تجھے سجدہ کیا، کسی کو کیسے جھکوں یا سجدہ کروں یا احترام کروں یا تعظیم کروں، جو بھی آپ کریں، لیکن وہ خالص توحید والا تھا، اللہ اللہ آپ تجھے کیا کس کو؟ اللہ نے کہا میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں کرو۔ یا اللہ حکم تو تیرا، پر اب یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک سکتے، اور میری مرضی کی بات ہے، یہ تیری مرضی کی بات ہے۔ اب میرے دوستو ہم صحیح ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، آدھے راستے تک صحیح ہیں، مگر اب ہم خود اللہ نے پھر دنیا میں بھیجا، اب اللہ نے کہا یہ کرو۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی دنیا جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا دو طرح کی دنیا ہے، ایک دنیا ملعونہ ہے، ایک دنیا بلاغ ہے۔ دنیا ملعونہ و دنیا البلاغ۔ ملعونہ کیا ہے کہ اگر دنیا بما ہوا، دنیا ہمارا مقصود بن جائے، مقصد بن جائے، ہمارا ہدف بن جائے تو پھر یہ دنیا مذموم ہے۔ یعنی ہم دنیا کے لیے، چونکہ دنیا ہے، دنیا لینے کے لیے ہر ہم و غم مقصد، ہمارا مقصد حیات دنیا بن جائے، دنیا ہمارے دل و دماغ میں، دل میں جڑیں چھوڑ جائے، رچ بس جائے۔ ایک دفعہ اسی دنیا کو ہم استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے، اس کو آخرت کا زینہ سمجھتے ہوئے۔ جس طریقے سے ایک دفعہ ایک انسان دولت کماتا ہے، کیوں؟ دولت کے ساتھ
اپنی ضرورتیں پوری کرنی، ضرورتیں پوری کرنے کے ایک ذریعہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر دولت کا غلام بن کے رہ جائے یہی دولت مضموم ہو جائے گی۔ اب اسی دنیا میں انسان اگر رہے اور دنیا کو کمائے، مگر اس لیے کما رہا ہوں دنیا تاکہ اللہ کا حکم ہے کہ عزت اور آبرومندانہ زندگی گزارو، جوان مرد بن کے عزت نفس کا سودا نہ کرو، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو، ہاں محنت کرو، محنت سے کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، بال بچے کا پیٹ پالو، ضرورتیں پوری کرو، ذمہ داریاں پوری کرو، یہ دنیا ثواب ہے۔ لیکن اگر یہی دنیا فقط دنیا ہی کے لیے ہو اور دنیا کا انسان بن کے رہ جائے، جس کو میں کسی اہل نظر کی زبان میں ایسے کہوں گا کہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے، حکم ہے خدا اور رسول کا، مگر دنیا ہم میں نہیں رہنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کشتی پانی میں ہوتی ہے، واہ واہ، پانی ہی میں رہے گی، پانی ہی میں کشتی کو رہنا چاہیے، پانی ہی میں تیرے گی، صحرا میں تو نہیں تیرتی، لیکن پانی میں کشتی تو ہونی چاہیے، کہ کشتی میں بھی پانی ہونا چاہیے، کشتی میں پانی آئے گا تو ڈوب جائے گی، واہ واہ، ماشاءاللہ، کشتی پانی میں رہے مگر پانی کشتی میں نہ آنے پائے۔ تم دنیا میں رہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، استخدام کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، مگر یہ دنیا ہم پہ سوار نہ ہو جائے، ہم زمانے پہ سوار ہوں، زمانہ ہم پہ سوار نہیں ہونا چاہیے۔ ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر، اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لو، دنیا کو استعمال کرو، کیونکہ یہ ہمارے لیے بنی ہے۔ یہ 2 منٹ کہ گھاس کس کے لیے بنی ہے؟ یہ اللہ نے گھاس بنائی کس کے لیے بنائی ہے؟ مثال کو آدھا کروں، نیچے سے نہیں، گھاس کس لیے بنی ہے؟ گائے کے لیے بنی، جانور کے کھانے کے لیے بنی۔ اب اگر جانور اپنا مقصد ہے یاد گھاس کو بنا دے، کوئی گھاس تو تیرے لیے بنی ہے، تو کھا جا اچھی اچھی گھاس کا۔ اب حیوان کس لیے بنا ہے؟ گھاس کے لیے، گھاس کھانے کے لیے نہیں، گھاس اس کے زندہ رہنے کے لیے بنی ہے، مگر حیوان بنا ہے اس سے ایک بلند مقصد کے لیے، تاکہ ہمیں دودھ مل سکے، ہمیں گوشت مل سکے، وہ انسان کے لیے بنا ہے۔ بے شک، اب ایسے ہی یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، اب سارا کچھ تو اللہ نے ہمارے لیے بنا لیا، تو پھر اگر ہم کس لیے، اگر ہم کہیں کہ جی میں کھانے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں دنیا کے لیے آیا ہوں، نہیں، یہ بات بھی گائے گھاس کے لیے نہیں، گھاس گائے کے لیے ہے، یہ دنیا سب اللہ نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ انسان دنیا کے لیے نہیں، انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو اپنے لیے بنایا، ماشاءاللہ، میں نے اسے اپنے لیے بنایا، تو میرا ہے، تو میرا بن کے رہے، لیکن میرا بننے کے لیے وہ اللہ والا، وہ پہلے دن کا نظریہ حضرت آدم کے زمانے سے میں وہ ان کی بات کرتا ہوں، وہ والا نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے مانو، جو میرے والے ہیں انہیں بھی مانو، ماشاءاللہ، اور جو میرا احکامات ہے اسے بھی مانو، وہی چیز عبادت بن جائے گی۔ اگر میرے حکم کی تعمیل کی نیت سے تم اپنے آپ کو خوشبو کرو گے اور خوبصورت بناؤ گے تو بہت بڑی عبادت بن جائے گا، اور اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھو گے تو وہ لعنت کا طبق بن جائے گا۔ اس بات کو سمجھو۔ اور میرے دوستو اسی بات کو میں ختم کر دوں اس شعر پر۔ اب ہم کیا کریں؟ اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہی تو کہہ سکتے ہیں، توبہ توبہ شیخ جی، یہ اللہ والے جو ان کو شاعر نے کہا ہے، توبہ توبہ شیخ جی، توبہ کا اب کس کو خیال، ماشاءاللہ، توبہ توبہ شیخ جی، توبہ کا پھر کس کو خیال، جب وہ خود کہہ دے کہ پی تھوڑی سی پی میرے لیے، ماشاءاللہ، توبہ توبہ شیخ جی، توبہ کا پھر کس کو خیال، جب وہ خود کہہ دے کہ پی۔ اب مولا امیر کو کہا تھا سو جاؤ، واہ واہ واہ، جب وہ خود کہہ دے سو جاؤ تو میں چاچا لگتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ رمضان میں تم مریض ہو، من کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض کے لیے روزہ نہیں ہوں، میں روزہ رکھوں گا، بس پیچھے حکم ہے تو روزہ رکھو گے نا، روزہ میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ جو پیچھے حکم ہے کہ ایام کتب علیکم الصیام، سم روزہ رکھو، تو جب حکم ہی نہ ہو روزہ رکھنے کا، اس دن حکم ہے روزہ نہ رکھنے کا، تو اگر اللہ کی اطاعت ہے، یہ مجھے عادت پوری کرنی ہے، تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ میرے پاس آ گئے، اب میں کہہ رہا ہوں واپس جاؤ دنیا میں،
میرے دوستوں وہ جو صاحب معراج تھے وہاں پہ عرش اولا پہ جانے کے بعد اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملتا حتیٰ انبیاء میں سے کون تھا جو واپس آتا؟ یہ تو سید الانبیاء تھے کہ اس مقام سے پھر اس دنیا میں آ گئے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر ظفر صاحب کی باتیں اتنی پیاری بات انہوں نے کی. میں اپنی اس موضوع کی طرف نہیں جا سکا, ایک حرف نہیں کہہ سکا, لیکن جو اللہ کو پہچانے, اللہ فقط میں کو آسان کر کے دینی طالب علم یہ فلاسفی بہت مشکل ہوتی ہے. جو معصومین نے بتایا وہ تو بالکل جا کر لگتا ہے. یہ ہم ساری زندگی نسلیں گزر گئی, صدیاں گزر, ساری زندگی اللہ کو پہچان میں لگا دیں. اللہ ہے, اللہ نہیں, اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ واحد ہے, اللہ ایک ہے, یہ دلیل وہ دلیل, کوئی شاید بنانے والے کے بغیر نہیں جا سکتا. اللہ ایک حقیقت ہے, حقیقت ہے. کیا اس حقیقت کو ہم نے ایسے لمس کیا ہے, اس کو حس کیا ہے؟ کیا ہم ایک لفظ کے پرستار ہیں کہ اللہ ایک لفظ ہے, یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اللہ ہے تو کہاں ہے وہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں؟ ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھا ہے کبھی وہ بھی چار بات 5 سینسز سے تو وہ مجھ سے نہیں جج کر سکتے. تو پھر اس کے لیے ایک اور بھی آسان مثلا ہر انسان زندہ جانتا ہے ہمیں روح ہے یا نہیں, سوال ہے یا نہیں ہے. کسی بندے نے آج تک اپنی روح کو دیکھا ہے؟ سنا ہے, ٹچ کیا ہے, اسمیل کیا ہے اس کو؟ نہیں. تو 5 سینسز سے ہم اپنی روح کو جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں نہیں درک کر سکتے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ روح ہے. پھر کہاں سے یقین ہے؟ جب 5 سینسز سے اسے نہیں پایا تو پھر یقین کہاں سے ہے کہ روح ہے؟ یقین اس بات سے ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو اس بات کا یقین ہے کہ روح موجود ہے. اگر روح نہ ہوتی تو باڈی تو ہوتی, نہ ہاتھ حرکت کرتا, نہ آنکھ دیکھ سکتی, نہ زبان سے بات ہو سکتی. تو زبان سے بات کا ہونا, یہ اعضاء و جوارح کا حرکت کرنا, یہ اس دل کا دھڑکنا اور اس میں سوچوں کا آنا دل و دماغ میں, سب اس بات کی دلیل ہے کہ روح ہے. حالانکہ اگر اس ویسے نہیں دیکھی جا سکتی, اس کی افعال سے پتہ چلتا ہے, تو اس پوری کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کچھ روح ہے. ہر چیز سکوت کرتا ہے. اور وہ روح کہاں ہے؟ یہاں روح ہے یا نہیں ہے؟ نا, کیا یہ روح ہے؟ روح یہاں ہے مگر یہ روح نہیں. دیکھیے یہ ہاتھ ہے, اس کے پیچھے وہ جو ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نیچے سکن ہے, اس کے نیچے کیا ہے, اس کے نیچے پھر وہ کیسے وہ سارا کچھ ہڈی کیا ہے, پٹھا ہے. لیکن یہ اس میں روح ہے مگر یہ چیز اس میں روح ہے مگر یہ روح نہیں. ہر چیز میں خالق ہے مگر وہ چیز خالق نہیں. اب سارے جسم میں آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ روح ہے, مگر آپ کسی جگہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روح ہے, کوئی چیز اس سے خالی نہیں. اب یہ مثال ہوتی ہے تقریب مطلب کے لیے, مولانا نے بھی جو سی مثال دی تقریب مطلب کے لیے کہ وہ انسان اس کے, لیکن ہم خدا کو, جب ہمارا خدا ہے, یہ بات باتوں سے نہیں, خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں. وہ تعلق یہ ہے بندگی کی تعلق. مالک تو نے مجھے پیدا کیا ہے, والدین تو جس وسیلہ تھی, میں تیرا ہوں, تو جتنا بھی بڑا ہے عظیم ہے, فہم و ادراک میں نہیں آ سکتا, تو ہے تو میرے ہی خالق. میں جتنا بھی گیا گزرا ہوں تو تیرا ہی بندہ. اب کبھی رات کی پہنائیوں میں تاریکی میں اٹھ کر مالک سے, یا اللہ تیرا ہی کرم ہے جو سب کچھ تم نے مجھے دیا, یہ صبر دیا, حوصلہ دیا, یہ لذتوں سے آشنا کیا. اب اس کے ساتھ کچھ تھوڑے سے ٹرمز بنائے, اچھے ٹرمز بنائے. اور خدا کچھ ایسی چیز نہیں کہ جس سے انسان ڈرے. یہ بچے جب ڈر جاتے ہیں حتیٰ اپنے والدین سے سکیری ہو جاتے ہیں کسی اور ایسے خواب و خیال مونسٹر یہ وہ خیالات سے, تو پھر آدمی خدا یہ انسان کا سہارا ہے. ہر موقع پر خدا ہے, وہ خدا پیار کرتا ہے, خدا انسان کو بہت زیادہ رحم کرتا ہے, وہ رحم کرنے والا, وہ کائنڈ ہے. خدا جب انسان اس کے کرم کو پہچانتا ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ مالک سے محبت نہ ہو. پھر انسان کو مالک سے محبت ہو جاتی ہے, اور پھر جب مالک سے محبت ہوتی ہے پھر وہ انسان اور پہچان عطا کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میری جستجو کرتے ہیں
بالآخر وہ مجھے پا لیتے ہیں واہ 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 اور میں خود انہیں اپنے راستہ کی ہدایت کرتا ہوں. میرے دوستو سب سے بڑا راستہ خدا تک پہنچانے والا یہ کربلا کا راستہ ہے. بے شک کربلا کا راستہ. ہم بڑی خوش نصیب قوم ہیں. دیکھیے یہ ہمیں ایک چشمہ ہدایت نصیب ہو جاتا ہے ذکر حسین کے ذریعے سے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, انسان گم ہو جاتا ہے, تو اس وقت یہ ذکر ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے قرآن نازل کیا, اللہ انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو ریزو ریزو ہو جاتا, مگر ہم انسان وہ بے عقل, اس میں عقل نہیں, شعور نہیں, مگر وہ ریزو ریزو ہو جاتا. مگر ہم انسان پہ قرآن کو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. ثم قسیٰ قلوبہم, دل سخت ہو جاتے ہیں, اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں قال حجارہ, پتھر کی طرح. حالانکہ اللہ کہتا ہے پتھروں میں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں, پانی جاری ہو جاتا ہے, اگر پانی نہ ہو تو ٹوٹ جاتے ہیں خدا کے ڈر سے. لیکن انسان پہ اثر نہیں ہوتا. ہماری بدبختی نافرمانی کی وجہ سے, غلط لائن پہ رہنے کی وجہ سے, غلط غذا کھانے کی وجہ سے, کیئر نہ کرنے کی وجہ سے, حلال و حرام کی, عقائد کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے, اپنی جہالتوں کو حرف آخر سمجھ لینے سے, یہ ساری باتیں. پھر اس کے لیے علاج کیا ہے؟ کتنی بڑی خیرات ہے در اہل بیت کی کہ چشمہ ہدایت وہ ہمارے لیے ہر جگہ میسر ہے. کہ جو بھی اس بزم میں آ جاتا ہے, جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو آنسوں سے آنسو نہیں بہتے جب تک کہ دل پہ چوٹ نہیں لگتی. تو یہ دلوں کو برماتا ہے ذکر حسین, یہ دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے. جب دل آنکھ سے آنسو آتا ہے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس وقت انسان پھر اپنے خالق سے مل جاتا ہے. تو حسین نے بندوں کو خالق سے ملانے کے لیے, کل آپ سن رہے تھے میرے دوستو کہ مدینے کو خیر بات کہنے کا سوچ لیا کہ اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا. اب تیاری شروع ہے کہ جب صبح ہوئی تو وہی مروان نجیب جو کل دربار ولید بن عتبہ میں کہہ رہا تھا کہ حسین کو جانے نہ دینا, ایک دفعہ چلے گئے تو انہیں بغیر بیعت لی انہیں جانے دیا, پھر ان پہ قبضہ نہیں, پھر ان پہ دسترس حاصل نہیں کر سکے گا, پھر تو حسین پھر حسین تجھے نہیں ملیں گے, تو اسی وقت بیعت لے لے. مگر مولا حسین نے اس وقت کہا تھا اے ابن زرکا اتک, یا حسین نے بیعت دے قتل کر دے, اے ابن زرکا تقتلنی ام ہوا قذبتا و اسمتا, کہ اے کبوت چشم ماں کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا ولید؟ تم نے جھوٹ بھی بولا اور گناہگار بھی ہوئے. میرے مولا وہاں سے آ گئے. اب دن میں مروان کا لہجہ بدل ہو گیا تھا. دیکھیے اسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا وہ کیا تھا, مولا حسین کے مقاصد, اور کس طریقے سے رسول اللہ کے دین کو بچایا 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو. تو صبح جب مروان ملا تب اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا. یہ تو مولا حسین مصلحت کچھ اندیشی اور مصلحت کوشی سے بات کی کہ مولا میں تو یہ چاہتا تھا کہ اصل میں آپ کا خیر خواہ ہوں, اگر آپ بیعت کر لیں گے تھوڑی سی ڈپلومیسی ہونی چاہیے. بیعت اب دین کے بادشاہ تو ویسے بھی ہیں, دنیا میں بھی بڑی عزت رہے گی, تو میں تو اس لیے کہہ رہا تھا. میرے مولا نے اسے جواب دیا جو ہم سب حسینیوں تک قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں ایک اصول کے طور پر رہے گا, کہ مولا فرماتے ہیں کہ از الاسلام السلام. دیکھیے صحیح اسلام اور غلط اسلام ہے, ایک 2 نمبر اسلام ہے. ایک صحیح اسلام ہے جو محمد مصطفیٰ لائے تھے اور حسین نے بچایا تھا. کہتے ہیں وہ الاسلام السلام, ہمارا سلام ایسے اسلام پر اس کا بولیت الاسلام براء مثل یزید, کہ جب اسلام کا فرمان روا اور اسلام کا وارث جو ہے وہ یزید جیسا انسان بن جائے. میں نے اپنی جد سے سنا فإنی سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخلافت محرمۃ علی آل سفیان, آل سفیان کا تو خلافت حرام ہے. میرے دوستو حسین نے اس کی بات کو رد کیا. اب گھر میں آئے اور یہی ایک رات تھی حسین کے پاس. حسین نانا کے روضے پہ گئے, جا کر سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یہ کہنے کے بعد حسین خاموش نہیں ہوئے بلکہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں. حسین آج آپ حوالوں سے بات کر رہے ہیں, آپ تو نانا کی آغوش کے مانوس تھے,
آپ تو نانا کے دوست مانوس تھے، آپ تو وہ ہیں کہ رسول سجدے میں رسول کی پشت پہ آ جائے، رسول سر نہیں اٹھاتے تھے۔ میرے دوستوں قبر رسول تو کانپ گئی ہوگی کہ حسین نے دیکھا، اپنے نانا کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ شاہ یرا کا قتیلا، حسین وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا، اللہ یہی چاہتا ہے تجھے اپنے راستے میں مقتول دیکھے، سوائے اور میری بچیوں کو اپنے راستے میں اسیر دیکھے۔ نانا کے ساتھ راز و نیاز کیے، نانا نہیں رہنے دیتے، نانا جا رہا ہوں، نانا جانا تو بہت مشکل ہے آپ کی قبر کا چھوڑنا، مگر مجھے آپ کے دین کو بچانا ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی سے خدا حافظ کہا، مگر جب حسین ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو اب حسین کے تن بدن میں وہ قوت نہیں تھی، اب حسین کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حسین کانپتے بدن کے ساتھ ماں کی قبر پہ گئے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ مادر گرامی، وہ حسین آیا ہے، جب آپ جا رہی تھیں تو آپ نے پہلو شکستہ کے باوجود کفن سے اپنے ہاتھ نکالے تھے، حنت وعنت ومدت یداہا، اور وجعلتہما الی صدر ملی، آپ نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ آپ آخری دفعہ آپ کی قبر کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ شاید ماں کی آواز آئی ہوگی، حسین تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی، اجرکم علی اللہ۔ یہ سارا قافلہ تیار ہوا۔ میرے دوستو، زینب کبریٰ وہ بھائی کے مشن میں شریک و سہیم تھیں، مگر شریعت بتلانے کے سارے اقدامات تھے۔ شریعت بتلانے کے لیے امام کا حکم خدا ہوتا ہے، مگر ہم تک شریعت پہنچانے کے لیے کہا کہ اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ بات آپ کی سنی ہے، جب بی بی گئیں، اب سوال کرنے کی بات تھی، غیور علی کی غیور بیٹی تھی، اگرچہ شوہر تھے، سوال کرنا بھی مشکل تھا، سوال کیے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ جا کر سر جھکا کے بیٹھ گئیں۔ عبداللہ بستر بیماری پہ تھے، جب کروٹ بدلی دیکھا کہ رسول کی بیٹی، بطول کی بیٹی خاک میں بیٹھی ہے، ایک دفعہ تڑپ گئے، کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، ارے ہے کوئی جو اکبر کو بلائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس آ جائے، زینب کو خاک میں بیٹھا ہوا دیکھ لے۔ ارے رسول بطول کی بیٹی، آپ کیوں میری زندگی میں آپ خاک پہ بیٹھ گئی؟ تو بی بی نے اتنا کہا تھا کہ میرا بھیا حسین ایک بہت بڑے معاملے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ میں جانا ہے۔ میں نے اس وقت آدھا حصہ مانا تھا، آدھا حصہ میں نے رکھا تھا، میں وہ اب اپنا قول نبھانا چاہتی ہوں۔ تو عبداللہ نے فقط اتنا کہا کہ زینب، حسین تو وہ ہے، اس کے ساتھ تو انبیاء بھی پورا نہیں اتر سکتے، تو نے آدھا حصہ رکھ لیا، ہم کیسے پورا اتریں گے؟ ارے یہ سننا تھا۔ کہا کہ عبداللہ تیرے بیٹے تجھے مبارک ہو، تیری بچیاں تیرے پاس رہے۔ بس اندر گئی اور ایک صندوق سے ایک چادر نکالی، باہر آ کر اس چادر کو ایسے دکھایا کہ خالی چادر ہے۔ عبداللہ وہ آدھا حصہ ادا کرنے کے لیے ایک ماں کی چادر کافی ہے اور کوئی چیز نہیں اٹھاتی۔ تو عبداللہ کے دل سے نکلی ہوگی، زینب اللہ کرے تیری یہ شہادت تجھے نصیب رہے۔ اجرکم اللہ ولا لعنتم علی الظالمین والکافرین ویعلم الذین ظلموا وینقلبون ماتم حسین۔